چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بزرگوں سے نئی نسل میں منتقل ہونے والی چند ایسی باتیں جنہیں ہم ٹوٹکے کہتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت اور کسی کے بھی کام آنے والی ہیں۔ تو چلے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند قطرے ڈش سوپ پلیٹ میں نکال کر کمرے کے کسی کونے میں رکھ دیں، مچھر آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقے سے ختم بھی کرتا ہے۔ اگر دیچکی اندر سے کالی ہو تو دیچکی پانی سے بھر کر اس میں 3 چمچ ٹاٹری ڈال کر آدھا گھنٹہ تک ابال لیں، دیچکی بالکل صاف ہو جائے گی۔ گوشت سخت ہو اور جلدی گل نہ رہا ہو تو ہانڈی میں تھوڑا سا گڑ ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ کسی بھی دال کو پکاتے وقت مسالے شامل کرنے سے پہلے اس میں تھوڑی سی ہلدی اور مکھن کا 1 چمچ ڈال کر تھوڑی دیر پکائیں تو دال ذائقے دار اور لذیذ بنے گی۔ باسی مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے مسور کی دال پیس کر مچھلی پر لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو دیں، مچھلی کی بو ختم اور مچھلی تازہ ہو جائے گی۔ اچار کو زیادہ دیر محفوظ کرنے کے لیے اس میں لیموں کا رس شامل کر دیں، اچار خراب نہیں ہوگا۔ بچوں کی کھانسی میں 1 چمچ شہد لے کر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کریں، شہد پھٹ جائے گا، کپڑے سے چھان کر پانی بچے کو پلائیں، کھانسی میں آرام آ جائے گا۔ اگر کپڑے پر بال پوائنٹ کی سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑے کے نیچے داغ والی جگہ پر اخبار رکھیں اور روئی کی مدد سے داغ کے اوپر تھنر لگا کر رگڑیں، دھبا پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا۔ بعد میں کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں۔ کلونجی کا تیل متاثرہ جگہ پر چند دن لگانے سے خارش کا خاتمہ ممکن ہے۔ 1 حصہ لیموں کا رس، 2 حصہ ارگ گلاب، 3 حصہ چنبیلی کا تیل، تینوں کو مکس کر کے محفوظ کر لیں، خارش والی جگہ پر استعمال کریں، انشاءاللہ خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تلوں کے تیل میں تلسی کا رس ملا کر لگانے سے خارش کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پسی ہوئی گندک 1 حصہ اور 8 حصہ سرسوں کا تیل یعنی مسٹرڈ آئل مکس کر کے خارش سے متاثرہ حصہ پر 1 ہفتہ تک مسلسل استعمال کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ خشک پودینہ 80 گرام، ناگسیر 100 گرام، کلونجی 20 گرام، سرپھوکا 40 گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ استعمال کرنے سے خارش اور چہرے کے دانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ممکن ہے۔ 1 تولہ دھنیا پانی میں ابال کر اس میں کلیاں کرنے سے دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کٹے ہوئے کھیرے پر کبھی بھی لیموں نہ نچوڑیں، کیونکہ کھیرے پر لیموں نچوڑنے سے کھیرا کڑوا ہو جاتا ہے۔ کھانے کی خوشبو باورچی خانہ سے باہر نہ جائے، اس کے لیے کھانا پکاتے وقت چولہے کے قریب موم بتی جلا دیں، کھانے کی خوشبو باورچی خانے تک ہی محدود رہ جائے گی۔ چینی کو چیونٹیوں سے بچانے کے لیے چینی میں 6-7 لونگ مکس کر دیں، ڈبے کو اچھی طرح بند کر دیں، چیونٹیاں داخل نہیں ہوں گی۔ لال مرچ اور نمک کو پانی میں ملا کر چھڑکنے سے چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ 1/3 صابن اور 3/4 پانی مکس کر کے چیونٹیوں پر سپرے کرنے سے چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کھیرے کے چھلکے چیونٹیوں کے آنے جانے والی جگہ پر پھیلا دیں، روزانہ تازہ چھلکے ڈالیں کیونکہ ان کا اثر 24 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک چیونٹیوں کا آنا جانا ہو یہ عمل جاری رکھیں۔ سنترے یا نارنگی کے موسم میں ان کے چھلکے خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کے محفوظ کر لیں۔ مچھروں کے موسم میں اس پاؤڈر کو دہتے کولوں پر چھڑک کر کمرے میں اس کی دھونی دینے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ 50 گرام تلوں کے تیل میں چند تلسی کے پتے ملا کر جلا لیں، ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ تھوڑا سا تیل ہاتھ اور پاؤں پر لگانے سے مچھر نزدیک نہیں آتے۔ گوشت کاٹنے سے قبل اگر 15 منٹ فریز کر لیا جائے تو کاٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ 1 تولہ املی اور 1 چمچ گلقند کو رات 1 گلاس پانی میں ڈال کر بھگو دیں، صبح اس کو مل چھان کر نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ گرمی کی وجہ سے ہونے والی خارش ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔